پھولوں کے شہر پشاور کو بھی کراچی کی طرح کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ یہاں بھی رمضان کا نقشہ وہی ہے، وہی مہنگائی، وہی اسٹریٹ کرائم اور وہی دہشت گردی کا خوف۔ یہاں کے لوگ پچھلے ماہ رمضان میں ہوئے 2 خودکش حملوں کو بھول نہیں سکے ہیں، اور پولیس حکام ہے کہ فول پروف سیکیورٹی کے دعوے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن عوام پھول نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان بیچاروں کو تو خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور صوبائی حکام وہ تو دہشت گردوں سے درخواستیں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ خدا را اس ماہ رمضان میں ہماری حکمرانی کی لاج رکھ لینا۔ مگر دہشت گرد اپیلیں نہیں سنتے۔ دہشت گردی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا پڑتے ہیں، جو کرنا ہی پڑیں گے۔ رمضان المبارک کے موقع پر پشاور میں مذہبی جوش و خروش اور بازاروں کی رونقیں جانی پہچانی روایت ہے، تاہم گزشتہ رمضان میں دہشت گردی کے واقعات نے پھولوں کے اس شہر کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ شہری لاہوری گیٹ میں کیے گئے 2 خودکش دھماکوں کو آج بھی نہیں بھولے، جن میں کم سن بچے سمیت 5 افراد جاں بحق اور 20 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف دعووں کے باوجود شہری گھروں میں محصور اور بازاروں کی رونقیں ماند رہیں۔ اس رمضان میں بھی متعلقہ حکام کی جانب سے کچھ ایسے ہی دعوے سامنے آئے ہیں۔ پولیس حکام کی جانب سے رمضان المبارک کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان تشکیل دینے کی نوید سنائی گئی ہے۔ تمام حساس مقامات اور معروف بازاروں میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کرنے کا یقین دلایا گیا ہے، لیکن عوام کے تحفظات دور نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ان دعووں کو بارہا آزما چکے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں سیکیورٹی پر مامور جن فورسز کو خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوں، وہ ان کی حفاظت کی ضامن کیسے بن سکتی ہے۔ پھر رواں سال پشاور میں 50 سے زیادہ دھماکے اور 100 سے زیادہ ہلاکتیں بھی اس حقیقت کو کھول رہی ہیں کہ شہر کی فول پروف سیکیورٹی کے دعووں میں دم نہیں، تاہم پولیس حکام ان خدشات سے متفق نہیں۔ سینسیٹیو ٹائمنگز ہوتی ہیں، افطاری کے بعد جو ہے تراویح تک یہ سینسیٹیو ٹائم ہوتا ہے۔ مساجد پہ ڈپلائمنٹ ہوتی ہیں تراویح کے لیے جو ہے، تو اس میں سیکیورٹی پلان مرتب ہوتا ہے۔ لیڈی پولیس بھی ہوتی ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، شاپنگ سینٹرز وغیرہ جو ہیں۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں بازاروں میں گاڑی لے جانے پر پابندی سے جہاں تاجروں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، وہیں خریداروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس کا موقف یہ ہے کہ اقدام شہریوں کے تحفظ کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ شہری اس موقف سے متفق نہیں۔ کبھی 1 آدھ 2 پولیس نظر آ جاتے ہیں، وہ بھی ایک چکر لگاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر گھنٹوں وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ یہاں یہ چوکا کہ یہ ون وے ہے، لیکن وہاں کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی انتظامیہ نہیں ہے جو اس ون وے کو یہ ایک کنٹرول کر سکے۔ جب سے دھماکے ہوئے ہیں وہ پولیس بھی بازار سے ختم ہو گئی ہے۔ صرف 2 پولیس والے ایک جگہ ایک کونے پر کھڑے ہوتے ہیں اور 2 پولیس والے قابلی تھانے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور پورے بازار میں کوئی بھیڑ نہیں ہے۔ سیکیورٹی اداروں سے ہٹ کر اگر حکومتی ارکان کی طرف دیکھیں تو وہ بھی اس حوالے سے بے بس نظر آتے ہیں۔ وہ دہشت گردوں کی گردنیں ناپنے کے بجائے الٹا ان سے فریاد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تو کم از کم ایسی حرکت نہ کریں جس میں کسی بے گناہ بندے کا خون بہے، اور ایسی حرکت نہ کریں جو کہ لوگوں کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے۔ پشاور میں رمضان کے دوران گاڑیوں کی پارکنگ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور شہریوں کو عید کی خریداری کے لیے صدر بازار، قصہ خوانی بازار اور خیبر بازار سمیت مختلف بازاروں میں جانا ہو تو انہیں اپنی گاڑیاں خریداری کے مقام سے کئی کلومیٹر دور کھڑی کرنی پڑتی ہیں۔ پولیس حکام اس کی وجہ بھی سیکیورٹی خدشات کو قرار دیتے ہیں، مگر اس اقدام سے خریدار اور تاجر دونوں ہی تنگ ہیں، کیونکہ اس طویل پیدل واک کے باعث ایک فریق کے روزے پر اثر پڑتا ہے تو دوسرے کے دھندے پر، جبکہ اس مفت کی مشقت کے نتیجے میں خریداری کم اور جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ پشاور میں رمضان کے دوران مہنگائی اور بدامنی کے علاوہ اسٹریٹ کرائمز میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تاہم پولیس کی ناقص کارکردگی اور حکمرانوں کے کھوکھلے دعووں کے باوجود عوام اس مسئلے کے حل کے لیے انہی کی طرف دیکھنے پر مجبور ہیں۔ GFIR کے لیے کیمرہ مین سبطین بخاری اور یاور عباس کے ساتھ عادل پرویز، پشاور۔ کل کا روشنیوں کا شہر آج لاشوں کا شہر بن چکا ہے۔ کل تک ماہ رمضان میں صرف فرقہ وارانہ دہشت گردی دیکھنے میں آتی تھی، لیکن گزرا سال عوام کے لیے خوفناک یاد بن چکا ہے، جب شہر میں صرف موت کا راج تھا۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ پھر آ گیا ہے، اور عوام ایک انجانے سے خوف میں مبتلا ہیں کہ نہ جانے اس سال
کیا ہوگا؟ اور اس کی وجہ ہے چند دنوں پہلے سے ہی شروع ہو جانے والا شہر میں موت کا کھیل۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی اقبال محمود۔ اقبال محمود صاحب، ویلکم ان آر شو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پچھلے سال ماہ رمضان میں 523 شہری موت کی گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس سال بھی شہر میں امن و امان کی صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ کیا سیکیورٹی پلان ہے آپ کا ماہ رمضان کے حوالے سے؟ اس میں ہم نے یہ کیا ہے، اگر میں صرف آپ کو بتا دوں کہ تراویح جو ہوتی ہے مساجد کے لحاظ سے ہماری کوئی 3,500 مساجد ہیں اور شاپنگ سینٹرز کوئی 290 کے قریب ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تراویح جہاں ہوتی ہیں جو کہ اوپن ایریاز ہیں اور جو کہ کلوز ایریاز ہیں وہ کوئی 290 کے قریب ہیں۔ تینوں ڈی آئی جیز کو میٹنگ بلائی گئی تھی کل بھی اور آج بھی، اور ان کو یہی ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ کرمنلز کے خلاف ریڈ کریں، جتنے سے جتنے لوگ ہیں ان کو پکڑیں، جیلوں میں جا کے وہ چیک کریں کہ جتنے کرمنلز تھے اگر وہ بیل آؤٹ ہوئے ہیں تو ان کے اوپر نظر رکھی جائے۔ جو فائر برانڈ سپیکرز ہیں جو کہ فتنہ یا پرابلمز کریٹ کرتے ہیں اور جو کہ انتشار پھیلائیں، ان کے اوپر نظر رکھی جائے۔ ان کی رپورٹ آئی جی صاحب نے ایک کنڈکٹ کی تھی میٹنگ جس میں اسپیشل برانچ والوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے، اور میں نے اپنے جو اسپیشل جو ہمارے انٹیلیجنس یونٹس ہیں وہ جو چلتے ہیں ان کو بتایا کہ جی ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور ان کا ہمیں اطلاع دیں فوراً، تاکہ ان کو ہم کسی نہ کسی طرح ان کو تاکید کریں اور ان کو بتائیں۔ یہ جو جتنے بھی اقدامات بتا رہے ہیں یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس سال ماہ رمضان میں کوئی اسپیسیفک تھریٹ ہے آپ کے پاس دہشت گردی کے حوالے سے، یا اس سارے اقدامات صرف رمضان کے حوالے سے آپ سوچ کے کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی اسپیسیفک تھریٹ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں ہر تھریٹ کے لیے پہلے سے ہی تیار رہنا پڑتا ہے، ہمیں اس کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جو کہ ہمارے انٹیلیجنس یونٹ جو ہیں وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ وی آر کنٹینیوسلی سی آئی ڈی کے ساتھ اور جو باقی ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ہماری یہ روابط ہے جو کہ ہمیں اس کی انفارمیشن دے۔ لیکن میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ پولیس پریزنس جو ہے اس دفعہ آپ کو قدرے زیادہ نظر آئے گی آن دا روڈ۔ شاپنگ سینٹرز ہو گئے اور اس کے علاوہ مساجد ہو گئی، تراویح ہو گئے، ادھر بہت زیادہ ہم نے اپنی پریزنس کی بھی ہے۔ اور کیسے اقبال صاحب کیسے یہ ممکن ہو سکے گا، کیسے یہ ممکن ہو سکے گا کہ پریزنس زیادہ نظر آئے گی؟ کیا آپ اس سال جو ہے وی آئی پی سیکیورٹیز پہ جو آپ کا اتنے سارے پولیس اہلکار نافذ ہیں، تعینات ہیں، کیا ان میں سے کچھ آپ نے کم کیے ہیں؟ اس سے بھی ہم کم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے تھانے پہ جیسے چھٹیوں کو بالکل بند کر دیا جائے گا، جو لیو پہ ہیں ان کو واپس بلا لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہمارے ادر یونٹس میں ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہیں یہ اسکاؤٹس کو، رضاکار جو ہیں ان کو ہم نے کیا ہے۔ ٹریفک کے لحاظ سے ہم نے ٹریفک وارڈنس کو جو ہے ان کو ڈپلوائے کریں گے، اسکاؤٹس کو ڈپلوائے کریں گے روڈوں پہ، اور جتنے رپورٹنگ سینٹرز ہیں ابھی سے ہم نے قائم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اور ایس پیز اور ایس ایس پیز کو، ڈی آئی جیز کو میں نے ہدایت کی ہے کہ یہ 12 بجے سے پہلے کوئی بھی، جب تک تراویح ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے کوئی بھی جو ہے وہ اپنے گھر نہیں جائے گا۔ جو بھتہ خوری کے حوالے سے آئے دن واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں آپ کے ماہ رمضان میں؟ اس میں ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے پہلے سے اس کے اوپر کچھ بھتہ خوری کا ہے، کچھ ہم نے جو کچھ آرگنائزیشنز ہیں ہم نے ان کو کہا ہے، کیونکہ یہ بھتہ جو ہے یہ فطرانے کے طور پہ یہ چٹے بھیجتے ہیں، جس پہ ڈی آئی جی جو ہے وہ اپنے طور پہ ان سب سے میٹنگز کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فطرانے کا جو ہے، جو الگ سے فطرانہ لیتے تھے وہ لے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی بھتے میں اس طرح انوالو نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اگر کوئی ہوا اس کو ہم پکڑ کے اور اس کو جو بھی ہے جیل میں بھیجیں گے۔ بہت شکریہ ایڈیشنل آئی جی سندھ اقبال محمود صاحب آپ کا۔